راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عبادت کرتا، میں کیسے تیری عیادت کرتا، جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو یقیناً مجھے تو وہاں پاتا، میری رضا حاصل کر لیتا؟ اور بھی باتیں ہیں اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے۔ ایک بات اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہے گا، کچھ بندے ایسے ہوں گے، اپنے بندوں میں سے ایک بندے سے کہے گا کہ کیا میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ بندہ تعجب سے کہے گا، اللہ تو کائنات کا خالق و مالک، بیمار تو تمام غیب سے پاک و صاف، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، تو بیمار کیسے ہوگا؟ اللہ تو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ نوم تک نہیں آتی، تھکان نہیں ہوتا، تجھے بیماری کیسے ہوگی اللہ کہ تیری عیادت کرتا میں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تجھے علم تھا نا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، مطلب میری رضا کو تو حاصل کر لیتا۔ تو مجھے وہاں پانے کا یہ مطلب نہیں ہے، جیسے کہ غلط عقیدے کے لوگوں نے اس سے دلیل بھی لی، دیکھا نبی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے اعتبار سے جہاں جائیے اللہ کو پائیے گا، جہاں بولیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے علم کے اعتبار سے تو نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو وہاں جاتا تو میری رضا پا لیتا۔ مجھے پانے کا مطلب کہ میری رضا کو پاتا، میں خوش ہوتا، گویا عیادت تو اس کی کرتا مگر خوش میں ہوتا۔ تو ایک اہم بات ہے عیادت کے تعلق سے، اس سلسلے میں بہت سارے حدیث آپ سن چکے ہیں عیادت کی فضیلت کے بارے میں۔ تو عیادت کے تعلق سے یہ بھی حدیث، اللہ تعالیٰ ایسا کہے گا، قیامت کے روز پوچھے گا، بندے سے کہے گا، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن نیت خلوص ہونی چاہیے۔ بیمار کی عیادت دنیاوی پرپس مقصد کے لیے نہیں، جیسے عام طور پر آج ہوتا ہے سماج میں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے یا کسی سے کچھ کام ہے، بولے چلو بیمار ہے وہ دیکھ بھال کر لیتے ہیں، کیوں؟ نہیں تو پھر وہ کام نہیں کرے گا، وہ پوچھے گا کہ ہم بیمار تھا آئے نہیں، اور پوچھ بھی لیتا آج کل کے لوگ، آج کے دور میں لوگ پوچھ بھی لیتا، یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں بیمار ہوئے تھے، دیکھنے تک نہیں آیا، اچھا دیکھ لیں گے، تب آدمی ویسے کرتا ہے، یعنی بیمار بھی چاہتا ہے کہ اگر یہ ہماری عیادت کرے گا تب ہم اس کا کچھ کام کریں گے۔ اللہ اکبر، دونوں طرف سے دنیا بھی، خالی دنیا دکھاوا، بیمار بھی دکھاوا کرنا چاہتا ہے، عیادت کرنے والا بھی دکھاوا کرنا چاہتا ہے، نہیں، یہ کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کی رضا ہم پائیں گے، اللہ راضی ہوگا ہم اس لیے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس آدمی کو دیکھنے ہی مت چاہیے، کیوں؟ اس کا مفاد وہ سوچے گا، کچھ اور ہی سوچے گا کہ ہماری وجہ سے آیا ہے۔ اس طرح کا آدمی کچھ جانا ہی نہیں چاہیے، جو یہ بول جائے کہ کیوں نہیں آیا نا، اچھا ٹھیک ہے، یہ سب بولنے والے آدمی کو پتہ پڑ جائے کہ ایسا آدمی بولتا ہے، یہ آدمی کرتا ہے، مت جائیے، کیوں؟ خلوصی ختم ہو جاتا ہے وہاں، خلوصی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نہ جانے کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا دنیاوی مقصد سمجھ رہا ہے، سب کچھ ہر چھوٹی بڑی نیکی کے کاموں کو بھی دنیا کا مقصد سمجھ رہا ہے۔ بہرحال آپ جائیے، اور لیکن آپ دل میں خلوص کے ساتھ جائیے،
اگر ایسا آدمی کوئی ہے بھی تو آپ دل میں خلوص لیجیے، اور پھر بھی ایک بار 2 بار 3 بار دیکھ لیجیے کہ نہیں ایسے ہی کرتا ہے، بار بار ایسا بولتا ہے، بن جائیے، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، اور دین کا کام ریاکاری کدھر سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم لوگوں کو مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اور وہ مریض چاہے کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، دونوں کی بات ہے، کوئی بھی ہو، بیمار کی عیادت کے تعلق سے اہم بات ہے یہ۔ اگر ایک کافر و مشرک بھی ہے عیادت کیجیے تو یقیناً وہ آپ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کہ مسلمان با اخلاق ہیں یا اسلام ایسا حکم دیتا ہے، بتائیے جا کر کہ ہاں ہم آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ ہمیں اسلام نے ایسا بتایا ہے کہ آپ کی عیادت کرنی چاہیے، بیمار آدمی ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس لیے حق ہے، آپ ایک انسان ہے، حق ہے ہم پر، حق تو مسلمان کا ہی ہوتا ہے، انسانی اعتبار سے ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں خلوص کے ساتھ، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہر حال میں ہر کام خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔